آل رائٹ جی، اب جو ہے وہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ آ گیا ہے دل کی بات، جہاں پر میں گیسٹ کو بس اکیلے لے کے کہیں بیٹھ جاتی ہوں، کوئی آس پاس جو ہے وہ جاننے والا نہ ہو ان کو بچانے کے لیے، بٹ ایسا نہیں ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، بہت ساری باتیں آپ کی سنی دیکھیں، پہلے بھی آپ سے ملاقات کی، ابھی کی، کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ امید رکھی جا سکتی ہے. کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں اس وقت تو اچھا نہیں ہو رہا. کہاں پہ کراچی گرو کیا ہے؟ کراچی کو لگتا ہے کسی بہت بڑے منصوبے کے تحت کوئی تباہی یا موئنجو بنانے کی تیاری ہے، اور کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اپنے بچوں کا فیوچر کیسا سوچتے ہیں؟ اسی شہر میں رہنا ہے انہوں نے، اسی ملک میں رہنا ہے؟ بس ویسے جیسے دوسروں کے بچوں کا فیوچر ہے، جس طرح دوسروں کے بچے 1000 1500 2000 روپے والی فیس والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ویسے ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا کریں گے اس سے زیادہ. تو کیوں آپ نے ان کی لائف اسٹائل کو بہتر کیوں نہیں بنایا؟ کیا آپ اس دوڑ میں ہیں کہ نہیں جیسے وہ رہیں گے، یہ آپ کی ضد ہے یا پھر؟ نہیں، یہ ایسے ہی ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. یہ میں آپ کو مڈل کلاس فیملیز کا بتا رہا ہوں، 2000 4000 5000 روپے فیس والے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں بس. تو آپ کی جو اتنی بڑی این جی او چلا رہے ہو، اور ہمارے یہاں لافلی 40% جو ہے وہ آپ کو مینٹیننس کے لیے رکھنا بھی الاؤڈ ہے، تو کیا آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہو اس کے؟ نہیں، ہم اس ادارے سے پیسہ نہیں لیتے. جو ہماری جو کی پوسٹ ہیں، اب جیسے ڈائلیسس سینٹرز ہیں، وہاں جتنے نیفرولوجسٹ ہیں سب سیلری پہ ہیں، ان کی تو تنخواہ دینی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. تو آپ لوگ یہ فنڈس کے لیے کیا مارکیٹنگ اپنے کرتے؟ ہمارا بہت سیدھا کام ہے. ہم تو ایک بات بتاتے ہیں. ہم رمضان میں 40 ہزار لوگوں کو سحری کراتے ہیں، ہر وہ ڈش کھلاتے ہیں جو محروم لوگ، جو مڈل کلاس افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نام بتاتے ہیں کہ کل شتر مرغ کھلائیں گے 40 ہزار لوگوں کو، یہ کمپنی ہے بھائی، یہ بلڈر ہیں، یہ کمپنی گارمنٹس کے مالک ہیں، یہ فیکٹری کے مالک ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلا ڈائلیسس سینٹر کھولا ہے، ان سیٹھ نے دیا ہے. تو بھائی کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے اس کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پروموشن کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز بھی بناؤ تو اس کو بیچنے کے لیے لوگوں کو پہلے بتانا پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی دنیا اتنی بڑی ہے کہ پھر آپ گلوبلی جاتے ہو اور وہ سارا کچھ. آپ کے کوئی پلانز ہیں گلوبل؟ بالکل، میرا بھرپور پلان ہے کہ مجھے بھی بلایا تھا. پاکستانی ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں، 25,000 ان کی ایک ایسوسیشن ہے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا امریکہ کہ آپ یہاں آئیں، یہاں آ کے اپنے پروجیکٹس بتائیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تاکہ یہ 50 ڈائلیسس سینٹر صرف کراچی میں نہیں، آپ پاکستان بھر میں 500 ڈائلیسس سینٹر کھولو. جو لوگ بیچارے آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، یا جو لوگ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر شہر تک پہنچنے میں 4 گھنٹہ لگتا ہے، وہ بیچارے وہ پریگننٹ عورتیں ہیں، وہ بیچارے زخمی، وہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ، وہ مر جاتے ہیں راستے میں. اور میں سمجھتا ہوں مارکیٹنگ سے بھی آگے کی چیز جو ہے وہ ہے اعتماد. اور مجھے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کرنا پڑا. ہم ڈیلی 30,000 بورے راشن بانٹتے تھے کووڈ میں. کیا سیاسی پارٹیاں، کیا مذہبی تنظیمیں، کیا ہندو مسلم کرسچن، کوئی بھی ہو، جتنا لکھتا تھا اتنا دیتے تھے. 4 مہینے 10 دن تک ڈیلی 30,000 بورے راشن مانگتے تھے، بانٹتے تھے. ایک دن بھی میں نے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کیا کہ آج جو میں راشن دے رہا ہوں 30,000 گھرانوں میں، اس میں دال ختم ہو گئی ہے. نہیں، میں نے ہمیشہ یہ بتایا 30,000 بورے یہ جا رہے ہیں، کل کے 30,000 بورے پیک رکھے ہوئے ہیں. نہیں، پروردگار عالم غیب سے مدد کرتا ہے. کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کبھی ایموشنلی بلیک میل نہیں کیا، لیکن میں بتاؤں گا تو ضرور نا کہ میری مدد کر رہے ہو تم، پاکستانی ہو، تمہارا شکریہ. فیمنزم کی بات کر لیتے ہیں. چلیں، عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے فرسٹ ہینڈ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر میں کسی مشکل سے گزر رہی ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، تو کیا میں جے ڈی سی فون کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، جے ڈی سی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. کیا مجھے جے ڈی سی کھانا دے گا یا جے ڈی سی کھانا بھی دے گی. جے ڈی سی آپ کے لیے، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، اس سے رابطہ کر کے اس سے گزارش کرے گی کہ وہ اپنے گھر کے قریب آپ کو 1 کمرے کا گھر دلا دے اگر آپ اکیلی ہیں، اور اس کا ایڈوانس اور کرایہ جے ڈی سی دے دے گی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کسی ریلیٹیو، کوئی قریبی آدمی جس کے آپ کو سہارا ہو، جو آپ کی ڈھال بنے. اگر کوئی مجھے ہراساں کر رہا ہے تو 100% سپورٹ کرتے ہیں. فوری پہلی فرصت میں آپ کا رابطہ کراؤں گا انصار بنی صاحب سے، اور ہم نے دیکھا ہے 100% سپورٹ ملی ہے لوگوں کو، اور 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. وہ کیا محرومیاں آپ نے زندگی میں دیکھی ہیں؟ آپ نے کیا مشکل وقت دیکھا؟ ایک ہوتا ہے نا سوچ آپ کے بیک آف دا ہیڈ میں ہوتی ہے، لیکن زندگی ایسی گزرتی ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سوچتے ہو کہ نہیں اسی سوچ میں لگے رہنا ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اس طبقے کی جو 80% ہے. میں مڈل کلاس کی بات کرتا ہوں. یہ محرومی نہیں ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ کب پتہ چلا تھا مڈل کلاس کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں شارع فیصل پہ سفر کر رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ کی حدود سیدھے ہاتھ والی ہے، آپ اس طرف کے ہو، آپ پل کے اس طرف کے نہیں ہو. ڈفرینس ہے، بڑا واضح فرق ہے. بس اتنا ہے ہمارا پل کے اس طرف اور اس طرف کا ساتھ، کہ اس روڈ پہ شاید ہم سفر کر لیتے ہیں ایک ساتھ. آپ کو نہیں لگتا آپ بار بار یہ جو، جیسے ابھی آپ نے ایک محرومی کا ذکر کیا یا ایک چاہت کا ذکر کیا، یہ بات جب ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہوں گے تو وہ نہ بھی سوچ رہے ہوں تو وہ شاید سوچ بیٹھے. کیوں نہیں سوچیں گے؟
آپ اتنا بڑا بل بورڈ لگا دیجیے, اپنے بچوں کے ساتھ آئیے رمضان. انہوں نے ہمیشہ اپنی بائک پہ گزارا کیا اور ان کو عادت تو بائک کی. کیسے عادت؟ آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے, آپ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں رمضان کریم کی پہلی چاند رات سے آپ کے لیے بوفے کا اہتمام ہے. تو ہر چیز سے ہمیں فینٹیسائز بھی تو نہیں ہونا. ہر چیز کی. اچھا چلے, کپڑے مال میں جا سکتا ہے مڈل کلاس آدمی؟ آپ بتا دیں مجھے, کسی مارٹ میں جا سکتا ہے, کسی مال میں جا سکتا ہے, کوئی اچھا کھانا کھا سکتا ہے روڈوں پہ, کسی ریسٹورینٹ میں جا سکتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو دیکھ کے جو ہے ان کو اور زیادہ اپنی محرومی کا احساس ہوگا اور وہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں؟ خاموش, ہم کب تک خاموش رہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کس کے لیے خاموش رہا ہوں؟ اس 7-8-10% امیروں, رئیسوں, وڈیروں کو ان کی خوشنودی کے لیے خاموش رہا ہوں. اپنی زندگی کی کون سی باتیں ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں, جو نہیں بھولتے؟ میری زندگی کی بہت ساری باتیں ہیں. میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے, اور مجھے افسوس ہے ان کے جینے کا حق چھین لیا گیا. اس لیے چھین لیا گیا, وہ سچ بول رہے تھے, وہ حق بول رہے تھے. میرے بے تحاشا ایمبولینس ڈرائیور ہیں جن کو بلا وجہ میں کوئی بھی مار کے چلا گیا 2010-11 میں. میرے لیے بہت مشکل تھا, میں ان کی بہن بیٹیوں کو فون کر کے بولوں کہ بیٹا امی سے بات کراؤ, وہ بولیں آپ ظفر سر بات کر رہے ہیں؟ میں بولوں جی. وہ بولیں ہم تو آپ کی فین ہیں. اب میں اس کو اگلا جملہ کیسے بتاؤں کہ بیٹا مورچری نام سنا ہے کبھی زندگی میں؟ نہیں انکل ہم تو آپ کے فین ہیں, امی گئی ہوئی ہیں, بیٹا امی سے رابطہ کرو, مورچری آ جاؤ عباسی کی. اور وہی لڑکی اس کے بعد دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, انکل میرے ابو کس نے مارا؟ میں کیا جواب دوں کہ جی تمہارے ابو کی زبان پسند نہیں تھی فلاں کو, تمہارے ابو کی مذہب پسند نہیں تھا, ان کا فرقہ پسند نہیں تھا, اس لیے تمہیں ہی یتیم کر گئے. اتنی ہزاروں بیٹیاں ہیں اس شہر کے اندر. تو یہی بات اگر ہم بتائیں گے تو دیکھیں ابھی تک تو ہوتی آئی ہے, مگر اب جو جنریشنز بڑی ہو رہی ہیں وہ دیکھ کے تو پہلے سے ان کے دل میں زہر نہیں گھل جائے گا؟ نہیں, ان کے دل میں سوال آئے گا. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, کسی مسلک, کسی مذہب کی, کسی زبان بولنے والی کی بیٹی کے شوہر کو مارا گیا, وہ جو بیوہ عورت ہے, صرف مجھے کوئی شخص جا کے بتائے گا اس کا قصور کیا تھا. ہم نے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا ایک بہت اچھے پڑھے لکھے قابل آدمی کے ساتھ, اس لیے کہ آپ 1 سال بعد اس کو بیوہ کر جاتے. مگر یہ ہو گیا تو کیا یہ سوچ کے جیتے رہیں گے ہم؟ نہیں, بغاوت ہونی چاہیے, ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. آپ باہر جب نکلیں گے تو جن لوگوں کے آپ دکھوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت, کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آگے؟ آپ یقین جانیں, ہم نے تو جب ہلکی سی آواز لگائی ہے, ہمارے ساتھ انجینئرز, پوزیشن ہولڈرز نے سڑک پہ جھاڑو لگائے. آپ اپنی زندگی کا سب سے ٹف ٹائم کسے کہیں گے؟ سب سے ٹف ٹائم ہمارا جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے, کیونکہ جتنا آپ کا بذات خود میری لائف کا یہ ٹف ٹائم ہے, کیونکہ جتنا ہم سوشل میڈیا اور تمام جگہوں پہ آ رہے ہیں اتنی لوگوں کی امیدیں بڑھ رہی ہیں. جب ایک آدمی آتا ہے اس ادارے تک, مجھے نہیں معلوم وہ کتنے ہمت کر کے ایک ایک قدم اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ عورت اپنے شوہر سے بولتی ہے, آج پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, چلیں JDC چلتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کر کے ہماری مدد ہو ہی جائے گی, بیٹی کی فیس ہو جائے گی, ایڈمیشن کینسل نہیں کرائیں گے, سارا زیور بیچ چکے ہیں, اس کی تعلیم پہ آخری سیمسٹر ہے. اس کے بعد اس کو نا امید نہیں بھیج سکتے ہمیں پتہ ہے. میں اپنی ماں پہ رکھ کے سوچتا ہوں کہ ہماری والدہ پہ وقت آ جائے, کل کو وہ کسی ادارے کے باہر لائن میں کھڑی رہیں اور ادارے والے بولیں اماں ٹائم پورا ہو گیا جاؤ کل آنا, یا میری بیوی کل کو ہمیں مار دیا جائے, ہماری بیوی پہ وقت آ جائے کہ وہ بچوں کے لیے اداروں کے باہر کھڑی, تو ہم اللہ نہ کرے. نہیں, ہم سسٹم میں رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے, تو ہم وہی آنے والی ہر عورت کو سوچتے ہیں کہ وہ کس مجبوری کے تحت یہاں تک آئی, اور جس حد تک ہو. تبھی میں سسٹم کے خلاف ہوں. میں چیخ کے بولتا ہوں کہ روٹی کے پیچھے مذہب نہیں پوچھو, دسترخوان کھول کے بیٹھو, دے دو روٹی. سولوشن بتائیں نا آپ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ نے 4 چیزیں سوچ کے آتے ہیں کہ میں آج اس بارے میں بات کروں گا, اس طرح آپ ساتھ میں 4 سولوشن بھی, آج میں یہ 4 سولوشن دے کر جاؤں گا تاکہ امید بھی تو رہے. میں تبھی اتنی اوپن بات کر رہا ہوں کہ آپ جس کسی کو ہمارے اوپر ہمارا نمائندہ بنا رہے ہیں, اس آبادی سے نکالیں. بھائی فیڈرل بھی ایریا لے لیں, گلشن اقبال لے لیں, شاہ فیصل کالونی, ملیڑ, لانڈی, کورنگی, قصبہ, اورنگی, بلدیا, سعید آباد, ماجر کیمپ, کھارا در, میٹھا در, عثمان آباد, یہاں کے لوگ کہاں ہیں؟ یعنی سارے منسٹر, وزیر سب ایک مخصوص ایریا سے آئیں گے. واقعی ان کے پاس کراچی شہر میں رہتے ہوئے کوئی آپشن نہیں. ابھی آپ میرے ساتھ چلیے, ہم روڈ پہ 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں, پہلے گنیں گے فوڈ رائڈر گزر کتنے رہے. 100 رائڈر گزرے گا, جس رائڈر کو آپ بولیں گے میں روکوں گا, اگر ماسٹرز نہ ہو تو جو آپ انعام چاہیں تو وہ امریکہ جا کے کر سکتا ہے, یہ کام یہاں پہ نہیں کر سکتا. آپ راستہ بتائیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ امریکہ جا کے رائڈر کا کام کر سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی تو کر سکتا ہے. تو امریکہ میں شرم کی بات کیوں, اس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونا. امریکہ میں وہ جب جا کے انڈا خریدنے جاتے ہیں تو $1 کا 20 انڈے آ رہے ہیں, یہاں پر 200 روپے کے 20 انڈے نہیں آ رہے. آپ پھر بڑے غور سے سمجھیے. ہم تو ٹائپ آف جاب اور ڈگری کی بات کر رہے ہیں. ہاں نا, ماسٹرز لڑکے کا یہ کام تھا کہ میں فون کروں کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے, ذرا ایک 10 روپے کی نہاری لے آؤ. عزت کا کام ہے یہ, میں تو کہتی ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہی نا, جس لڑکے کی ماں نے پوری زندگی اپنا زیور بیچا, اپنا بیٹی کا زیور بیچا, اس کو پڑھایا, 75,000 روپے سیمسٹر کی فیسیں بھری, انجینئر بنایا, ماسٹرز کرائے, اس لیے کرایا. وہ عزت سے کم آئے, مطلب وہ یہ کرے گا کم سے کم. آپ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اب چائے کا کیبن, کم سے کم وہ ایک اچھا انسان بنے, اچھا انسان بنے. وہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے سیکریٹری لگے,
وہ ڈی سی لگے, وہ کمشنر لگے, وہ ایڈمنسٹریٹر لگے, وہ کسی ادارے میں جا کے مینیجر لگے. یہ نہیں سکھا سکتے کہ بیٹا محنت سے آگے بڑھو گے. کیسے؟ آپ کے سسٹم میں لکھا ہے, آپ کے ڈومیسائل پہ لفظ کراچی لکھا ہے, نوکری نہیں ہے.